یہ کہانی شروع ہوتی ہے بغداد سے کوئی 15 میل دور ایک چھوٹے سے گاؤں سے، جہاں کی مٹی میں صبر کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھے حکیم صاحب رہتے تھے۔ عمر کے آخری پڑاؤ پر وہ اپنی زندگی کے سبق سمیٹ رہے تھے۔ ان کے 5 بیٹے تھے اور ہر ایک الگ راہ پر۔ سب سے بڑا بیٹا یوسف کھیتوں میں پسینہ بہاتا ایک سادہ دل کسان، صبح سویرے سے لے کر شام تک محنت، مگر جب وہ تھکا ہوا گھر لوٹتا تو اس کے سامنے ایک اور امتحان کھڑا ہوتا، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت۔ راتوں رات وہ اکثر چھت پر جا کر ستاروں سے پوچھتا، خدایا کیا میری زندگی صرف یہی ہے؟ مگر حکیم صاحب وہ تو اپنے بیٹے کے دل کی دھڑکن سن لیتے تھے۔ ایک شام جب چاندنی چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، انہوں نے یوسف کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، میرے پیارے بیٹے، میں تمہاری آنکھوں میں تھکاوٹ دیکھ رہا ہوں۔ کل صبح میں تمہارے بھائی فاروق کے پاس چلا جاؤں گا۔ یوسف نے کچھ نہ کہا، بس اپنے ہونٹوں کو گھسنے کی کوشش کی۔ اور پھر وہ دن آیا۔ حکیم صاحب اپنے دوسرے بیٹے فاروق کے گھر پہنچ گئے، جو بغداد کا ایک نامور تاجر تھا، پر وہاں ان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ فاروق کی بیوی روز انہیں طعنے دیتی، ابا جان آپ ہمارے بچوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایک دن فاروق نے کھل کر کہہ دیا، بابا اگر آپ دکان پر بیٹھ کر حساب کتاب نہیں رکھ سکتے تو آپ کو کسی اور کے پاس جانا ہوگا۔ حکیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو کی ایک خاموش ندیاں بہہ نکلی۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ گئے اپنے تیسرے بیٹے عثمان کے پاس، جو ایک عالم تھا، مگر وہاں بھی انہیں کتابوں کے ایک کونے میں ڈال دیا گیا۔ چھوٹے بیٹے کے پاس تو انہیں کھانے کے لیے بھی مناسب وقت پر نہ بلایا جاتا۔ آخر کار ٹوٹا ہوا دل لے کر وہ پہنچے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے گھر، جو غریب ضرور تھا مگر دل کا شہزادہ تھا۔ عبداللہ اور اس کی بیوی ساجدہ حکیم صاحب کو اپنے سینے سے لگا لیتے۔ راتوں رات ساجدہ ان کے لیے گرم دودھ لاتی، عبداللہ ان کے پیر دباتا۔ اور پھر ایک رات جب چاند اپنی پوری رونق پر تھا، حکیم صاحب نے عبداللہ کو اپنے پاس بلا کر ایک راز کی بات بتائی، میرے جانے کے بعد بغداد کے فولا بازار میں حاجی علی کی پرانی حویلی کے صحن میں جاؤ، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ملے گا۔ کچھ مہینوں بعد حکیم صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب عبداللہ نے وہ جگہ کھو دی تو اسے ایک ایسا خزانہ ملا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ عبداللہ نے اپنے تمام بھائیوں کو بلا کر خزانے میں سے حصہ دیا، مگر لالچ نے ان بھائیوں کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا۔ یوسف نے کھیت بیچ ڈالے، فاروق نے سود پر پیسے لگا دیے، عثمان نے علم کو بھی تجارت بنا لیا، اور کچھ ہی عرصے میں وہ سب کنگال ہو گئے، جبکہ عبداللہ کی ایمانداری اور محنت نے اسے بغداد کا سب سے معزز شخص بنا دیا۔ میرے پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، ماں باپ اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے، ان کے قدموں تلے جنت ہے، ان کی ایک دعا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ صبر اور ایمانداری کا پل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ عبداللہ نے جو کچھ پایا وہ اس کے حسن سلوک کا نتیجہ تھا۔ لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، جو اپنے والدین کو بوجھ سمجھتا ہے، وقت اسے سبق سکھا دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی
آپ کے دل کو چھو گئی ہیں تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ میں لکھیں ماں باپ کی خدمت میری زندگی کا مقصد۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی روح خرور کہانیوں سے محروم نہ رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، یہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔